السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں اور سب مخلوقات سے چنندہ، برگزیدہ اور فضیلت والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت اور خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر اس امت کی جانب مبعوث فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل ہو۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ جل شانہ نے وہ تمام انسانی بلند اوصاف اور اخلاق جمع فرما دیے جن پر شرف انسانی کی بنیاد قائم ہے، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بلیغ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور زندگی گزارنے کی ایک ایک ادا اس طرح قابل تقلید اور محبوب ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف اس کا اسلام اور ایمان نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے لیے عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور ہیں، اور انہی کے نام سے اس کی آبرو قائم ہے۔ اے اللہ کے بندو، حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جزو ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مسلمان کی عقیدت و محبت بے حقیقت جذباتی نظریے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ اس کے ایمان کا جز اور اس کے دین کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی محبتوں کا محور اور اس کی تمناؤں کی آماج گاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور اس کی سعی و عمل کے لیے نمونہ و معیار ہے، اور اسی میں اس کی ابدی سعادت کا راز مضمر ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تو وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بیٹھ جانے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لیا کرو، اور جس سے وہ تمہیں روکیں رک جایا کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبئی کہتے ہوئے سر تسلیم خم کرنے کو مومنین کا شیوا بتاتے ہوئے کہا گیا۔ ایمان والوں کا تو یہ قول ہے کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ لوگ ایمان والے کہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو سن لیا اور ہم نے ان کی بات کو دل سے مان بھی لیا۔ ایک اور جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے اور حکم آنے کے بعد کسی مومن مرد و عورت کے شایان شان نہیں کہ وہ اس کے برعکس منمانی کریں۔ ایسی صورت میں سوائے تعمیل حکم کے اس کے لیے کسی اور راہ کو اختیار کرنے کی گنجائش نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے درست نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا حکم
دیں تو پھر انہیں اپنے اس امر میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بعض بدبختوں کی طرف سے گستاخی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ خود عہد نبوی میں دربار نبوت کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے اور آپ کی ناموس پر کٹ مرنے والی پاکیزہ ہستیوں نے ان دریدہ دہن بدبختوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ ایک نابینا صحابی کی باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، وہ ایک رات اٹھے اور اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا خون حدر اور رائگاں ہے۔ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تعلق تمام دوسرے انسانی تعلقات سے بالاتر ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بڑھ کر شفیق و رحیم اور ان کی اپنی ذات سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں، لہذا وہی سب سے زیادہ قریب بھی ہیں، یہاں تک کہ جان سے بھی زیادہ قریب، حقدار اور ولی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ نبی مکرم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کی۔ ایک مسلمان پر دوسروں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کے حوالے سے دیگر تمام انسانوں کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ترین ہیں۔ اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی مومنین سے ان کے جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرض یا بال بچے چھوڑ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے پاس آئیں کہ میں ان کا مددگار ہوں۔ اے اللہ کے بندو، جس ذات سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی عزت و ناموس اس کے لیے اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کی ناموس یعنی اس کی عزت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ اہل ایمان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے محبت کے تقاضے کے عین مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور سلف صالحین نے محبت رسول اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو کر سرفروشی اور جاں سپاری اور فدایت کے ایسے منٹ نقوش قائم کیے جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسلم امت کے بچے اپنے رسول کے لیے جان نثاری کے جذبات سے لبریز تھے۔ اس حوالے سے سینکڑوں واقعات کتب سیر میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کے کچھ عملی تقاضے ہیں اور کچھ نظری و فکری تقاضے بھی ہیں۔ عملی تقاضا تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اپنی تمام خواہشات و جذبات پر مقدم رکھا جائے، ان کی سنتوں پر پوری دیانتداری کے ساتھ عمل کیا جائے، ان کے لائے ہوئے دین پر مکمل یقین اور اٹوٹ وفاداری ہو، ان پر نازل کردہ کتاب قرآن کریم سے بھرپور تعلق اور اس پر عمل ہو، ان کی سیرت و سنت کو اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے اہل خانہ پر نافذ کیا جائے، ان کی اخلاقی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کیا جائے، ان کی انسانیت پر مبنی پیغامات سے اپنے برداران وطن خاص طور پر اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کو واقف کرایا جائے، اور نبی کریم کے اسوہ کے عین مطابق اپنے پڑوسیوں کے دکھ، درد، مصیبت و غم میں شامل ہوا جائے۔ اسی طرح فکری و نظری پہلو یہ ہے کہ ان کو اپنا سب سے بڑا محسن جان کر اور ان کے حقوق کا ادراک کر کے ان کے اعلیٰ درجے کی تعظیم کی جائے، ان کے لیے جان و دل قربان کرنے کو تیار رہیں، اور اگر ان کی عزت و ناموس پر کوئی بدبخت ملعون حملہ آور ہو تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے۔ اے اللہ کے بندو، شرعی و فقہی طور پر گستاخ رسول کی وہی سزا ہے جو مرتد کی سزا ہے۔ عہد رسالت میں یہ سزا جن ملعونوں پر نافذ کی گئی احادیث سیرت النبی میں مذکور ہے۔ اس موضوع پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الصارم المسلول میں مفصل کلام موجود ہے، لیکن موجودہ حالات میں چونکہ ان سزاؤں کی تعمیل کروانے میں مشکلات ہیں، اس لیے
سردست عملی و فکری طور پر بھی ایسے افراد اور ایسی ذہنیت کا تعاقب کیا جائے اگر ان گستاخوں کے حفوات پہلے سے مشتہر نہ ہوں تو ایسے گستاخانہ تحریروں اور خاکوں کی تشہیر و ترویج سے بالکلیہ اجتناب کیا جائے۔ ان گستاخوں کا قانونی طور پر ہمارے لیے جو کچھ بھی کرنا ممکن ہو اس میں دریغ نہ کیا جائے اور متحد ہو کر ہر قسم کے فروعی اختلاف کو پس پش ڈال کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو روکا جائے۔ اس کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے فضا بھی ہموار کی جائے، اقوام عالم کو بھی اپنی قلمی، اخلاقی و فکری طاقت سے اس سمت میں قانون سازی کے لیے مجبور کیا جائے۔ اے اللہ کے بندو، یہ گستاخ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ مشکل حالات میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہر مشکل کوشش کرنا اہل ایمان کی کامیابی ہے۔ یہ ضمانت خود اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کی گئی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائیں ان کی بھی بے حرمتی کی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے مومنین کی بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق آپ کے ماننے والوں پر واجب ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کی بھرپور مدد و نصرت کی جائے اور آپ کا مکمل دفاع کیا جائے۔ آپ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا تمام اہل ایمان پر ہر دم واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ عفو و درگزر کے باوجود اس طرف توجہ دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی سے کہا، تم مشرکوں کی ہجو بیان کرو جس نے تمہارے نبی کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ ہجو کا مطلب کہ ان کی ذم بیان کرو۔ اے اللہ کے بندو، امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا جو یہ حکم دیا گیا ہے یہ خود امت کے حق میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، ورنہ باری تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں اور اس نے اپنے حبیب کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اب اللہ کافی ہے آپ کی طرف سے اے نبی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خود نپٹے گا۔ اس آیت میں وعدہ کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ کریں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اے اللہ کے بندو، سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمیت کا عہد لیا گیا ہے۔ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور بضرور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اور اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ کے رفیق و مددگار ہیں، بے شک اللہ اور جبریل اور نیک مومنین اس رسول کے حامی و دوست ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر فرشتے بھی نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد و نصرت کرنا ہر ایمان والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون غیب کی باتوں کو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزمانا اور نوازنا چاہتا ہے، ورنہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور وفات کے بعد قیامت تک مومنین پر یہ بات لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ نے اس نصرت کا گویا حق ادا کر دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مومنین پر لازم ہے کہ وہ مندرجہ ذیل صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باطل پرستوں کے ناجائز حیلوں، جاہلوں کی تحریف و تخریب سے حفاظت کریں۔ نمبر 2،
تان پرستوں کے تان اور گستاخوں کی گستاخی سے دفاع کریں۔ موجودہ دور میں وقتاً فوقتاً جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شر سے انسانی آبادی میں شر پھیلاتے رہتے ہیں، اس پر حکمت عملی کے ساتھ قدغن لگانا بھی اس حکم میں داخل ہے، اس لیے کہ پوری امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی ادنا گستاخی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا مسلمانوں پر واجب اور نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آزادی اظہار کے نام پر آج جن ناپاک کوششوں کو جواز بنا کر فراہم کیا جاتا ہے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر آزادی اظہار واقعی لوگوں کو اس طرح بے مہار چھوڑ دینے کا نام ہے تو کل کوئی اس کا فائدہ اٹھا کر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی غیر مناسب تصاویر کو سرعام کسی شرمناک فعل کا مرتکب بنا کر دکھا سکتا ہے، کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کو سرعام نیلام کر سکتا ہے، تو کیا کوئی عقل مند اس حرکت کو درست ٹھہرائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر نہیں تو مسلمانوں کے رگ و رویشے میں جس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لہو کی طرح گردش کرتی ہے، اس عظیم ہستی و برتر ہستی کے ساتھ بھی کوئی ادنا ناشائستہ حرکت ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والے یا اس نوع کی کوئی حرکت بھی کرنے والے کی حد درجہ حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہوں، ہر وقت تیار رہیں اور اس کی خاطر اپنی جان و مال کی قربانی کے باعث صد افتخار سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔